دنیا ظہور سے قبل حضرت امام مہدی کے آمد سے پہلے دنیا کے حالات کیا ہوں گے؟ کیا سابقہ کتابوں میں جو نشاندہی کی گئی تھی کیا موجودہ حالات ان کے مطابق ہیں؟ کیا امام مہدی کا ظہور ہونے والا ہے؟ آئیے اس ویڈیو میں ملاحظہ کرتے ہیں۔ جب تک ہم روشنی اور خوشحالی میں ہوتے ہیں اس کی قدر و قیمت کا کم اندازہ ہوتا ہے۔ ہمیں اس وقت اس کی حقیقی قدر و قیمت معلوم ہوگی جب ہم ظلمت اور تاریکی کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں گھر جائیں گے۔ جب سورج افق آسمان پر درخشاں ہوتا ہے ہم اس کی طرف کم توجہ دیتے ہیں، لیکن جب بادل میں چھپ جاتا ہے اور ایک مدت تک اپنی نورانیت اور حرارت سے محروم کر دیتا ہے تو اس کی روشنی کا اندازہ ہونے لگتا ہے۔ ظہور آفتاب ولایت کے لازمی ہونے کا ہمیں اس وقت احساس ہوگا جب ظہور سے پہلے بے سر و سامانی اور ناامنی کے ماحول سے باخبر ہوں۔ امام زمانہ کے ظہور سے قبل فتنہ، فساد، بے سر و سامانی، ناامنی، ظلم و ستم، عدم مساوات اور تجاوز تمام عالم کو محیط ہوگا اور زمین ظلم و ستم اور ناانصافی سے لبریز ہوگی۔ خونی جنگ کا آغاز ملتوں اور ممالک کے درمیان ہو چکا ہوگا۔ قتل ناحق اس قدر زیادہ ہوگا کہ کوئی گھر یا خاندان ایسا نہیں ہوگا جس کے ایک یا چند عزیز قتل نہ ہوئے ہوں گے۔ مرد اور جوان جنگوں کے اثر سے ختم ہو چکے ہوں گے، یہاں تک کہ 3 میں سے 2 آدمی قتل ہوں گے۔ قوم و ملت کے درمیان جان و مال بے وقت راستے غیر محفوظ ہوں گے۔ خوف وحشت ہر انسان کے دل میں بیٹھی ہوگی۔ ناگہانی اور حادثاتی موتوں کی کثرت ہوگی۔ معصوم بچے بدترین شکنجوں کے ذریعے ظالم اور جابر حکام کے ہاتھوں قتل کیے جائیں گے۔ سڑکوں اور چوراہوں پر حاملہ عورتوں کے ساتھ تجاوز ہوگا۔ جان لیوا بیماریاں لاشوں کی بدبو یا انواع اقسام ہتھیار کے استعمال سے عام ہو جائیں گے۔ کھانے پینے کی اشیاء میں کمی ہوگی۔ مہنگائی اور قحط سے لوگوں کی زندگی مفلوج ہو جائے گی۔ زمین بیج قبول کرنے سے انکار کر دے گی۔ بارش نہیں ہوگی یا اگر ہوگی بھی تو بے وقت اور ضرر رساں ہوگی۔ قحط ایسا پڑے گا کہ لوگوں کی زندگی اتنی دشوار اور مشکل ہو جائے گی کہ بعض لوگ قوت لا یموت فراہم نہ کرنے کی وجہ سے اپنی عورتوں اور بچیوں کو معمولی غذا کے مقابل دوسرے کے حوالے کر دیں گے۔ ایسے مشکل و ناسازگار ماحول میں انسان نا امیدی کا شکار ہو جائے گا اور اس وقت موت اللہ کا بہترین تحفہ سمجھی جائے گی اور صرف لوگوں کی آرزو موت بن جائے گی۔ نیز ایسے ماحول میں جب کوئی شخص لاشوں یا قبرستان کے درمیان سے گزر رہا ہوگا تو اس کی آرزو بس یہی ہوگی کہ کاش میں بھی انہی میں سے ایک ہوتا تاکہ ذلت کی زندگی سے آسودہ خاک ہو جاتا۔ اس وقت کوئی طاقت پارٹی انجمن نہ ہوگی جو اس بے سر و سامانی تجاوز غارتگری کا سدباب کرے اور ستمگروں اور طاقتوروں کو ان کی بدکرداری کی سزا دے۔ لوگوں کے کانوں سے کوئی نجات کی آواز نہیں ٹکرائے گی۔ سارے جھوٹے دعوے دار انسان کی نجات کا جھوٹا نعرہ لگانے والے خائن اور جھوٹے ہوں گے اور انسان صرف ایک مسلح الہی خدائی معجزے کا انتظار کرے گا اور بس اس وقت نا امیدی جو پورے جہان میں چھا جائے گی تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور فرمائیں گے اور آسمان سے غیبی ندا آئے گی جو ہر ایک انسان کے کان سے ٹکرائے گی کہ اے دنیا والو، ستمگروں کی حاکمیت کا زمانہ ختم ہو گیا ہے اور اب عدل الہی سے پر حکومت کا دور ہے اور مہدی ظہور کر چکے ہیں۔ یہ آسمانی آواز انسان کے بے جان دل میں امید کی روح پھونک دے گی اور محرومین اور مظلمین کو نجات کا ذریعہ مل جائے گا۔ جو روایات پیغمبر و ائمہ علیہ السلام سے ہم تک پہنچی ہیں ان میں حکومتوں کا عام نقشہ حضرت امام مہدی کے قیام سے قبل بیان کیا گیا ہے۔ ظہور سے قبل جہاں بہت سے مسائل ہوں گے ان میں ایک مسئلہ جو انسان کی اذیت کا باعث ہوگا وہ حکومتوں کی طرف سے لوگوں پر ہونے والا ظلم و ستم ہے۔ رسول خدا اس سلسلے میں فرماتے ہیں زمین ظلم و ستم سے بھر چکی ہوگی، ہر گھر میں خوف و دہشت کی حکمرانی ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں زمین ظلم و ستم سے پر ہوگی،
یہاں تک کہ خوف ہر گھر میں داخل ہو چکا ہوگا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام خوف و دہشت کے دور میں ظہور کریں گے۔ یہ خوف وہی ہے جو ستمگر حاکموں کے خوف سے وجود میں آتا ہے۔ اس لیے امام مہدی کے ظہور سے قبل ظالم دنیا کے حاکم ہوں گے۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، امام زمانہ کا ظہور اس وقت ہوگا جب معاشرے کی راہبری ستمگروں کے ہاتھ میں ہوگی۔ اس وقت زمین اپنی تمام وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو جائے گی اور آزادی کے احساس کے بجائے خود کو قید خانے میں محسوس کریں گے، جیسا کہ فی الحال اسلامی ممالک ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کر رہے بلکہ اجنبی بنے ہوئے ہیں۔ رسول خدا فرماتے ہیں، آخری زمانے میں شدید مصیبت کے اس سے سخت ترین مصیبت نہ سنی ہوگی، اسلامی حکام کی طرف سے میری امت پر آئے گی، اس طرح سے کہ زمین اپنی وسعت کے باوجود تنگ ہو جائے گی اور ظلم و ستم سے ایسی لبریز ہوگی کہ مومن ظلم سے چھٹکارے کے لیے پناہ کا طالب ہوگا لیکن کوئی جائے پناہ نہ ہوگی۔ ان روایات میں 3 قسم کی حکومت کا جو رسول خدا کے بعد قائم ہوتی ہیں ذکر آیا ہے، جو یہ ہیں 3 قسم کی حکومتیں یہ ہیں۔ رسول خدا فرماتے ہیں، میرے بعد خلفاء ہوں گے، خلفاء کے بعد امراء اور امراء کے بعد بادشاہ، ان کے بعد جابر اور ستمگر حاکم ہوں گے، پھر حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ لوگ اس وقت عیش و عشرت کی زندگی گزار سکتے ہیں جب حکومت کا کارگر گزار یا باشعور نیک ہو، لیکن اگر غیر مناسب افراد لوگوں کے حاکم ہو جائیں گے تو فطری بات ہے کہ انسان رنج و الم میں مبتلا ہوگا۔ بالکل وہی صورتحال ہوگی جو حضرت امام مہدی کے ظہور سے قبل کے زمانے میں حکومتیں خائن اور فاسق و فاجر ستمگر کے ہاتھ میں ہوں گی۔ رسول خدا فرماتے ہیں، ایک زمانہ آئے گا کہ حکام ستمگر، خائن قاضی فاسق اور وزراء ستمگر ہوں گے۔ حکومتوں میں عورتوں کا نفوذ۔ آخری زمانے سے متعلق حکومتوں کے مسائل میں ایک مسئلہ عورتوں کا تسلط اور ان کا نفوذ ہے۔ خواتین لوگوں کی حاکم ہوں گی اور حکام ان کے ماتحت ہوں گے۔ اس کے مطلب ناگوار حالات کی عکاسی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ فاسد و زناکار لوگ ناز و نعمت سے بہرہ مند ہوں گے اور پست و ذلیل افراد پوسٹ و مقام حاصل کریں گے اور انصاف پرور افراد ناتواں اور کمزور ہوں گے۔ پوچھا گیا، یہ دور کب آئے گا؟ آپ نے فرمایا، ایسا وقت ہوگا جب عورتیں اور کنیزیں لوگوں کے امور پر مسلط ہوں گی اور بچے حاکم ہو جائیں۔ حاکم کو تجربہ کار ہونا چاہیے تاکہ لوگ سکون و اطمینان سے زندگی گزار سکیں۔ اگر ان کے بجائے بچے یا کوتوال نظر امور کی ذمہ داری لے لیں تو رونما ہونے والے فتنے سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ آخری زمانے میں حکومتیں پائیدار نہیں ہوں گی۔ کبھی ایسا بھی ہوگا کہ صبح کو حکومت تشکیل پائے تو غروب کے وقت زوال پذیر ہو جائے۔ اس سلسلے میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، تم کیسے ہوگے جب تم کسی امام کے بغیر زندگی گزار رہے ہوگے اور ایک دوسرے سے نفرت اور بیزاری کے طالب ہوگے، اور یہ اس وقت ہوگا جب تم آزمائے جاؤ اور تمہارے اچھے برے لوگوں کی پہچان ہو جائے اور خوب ابال آ جائے۔ اس وقت جب تلواریں کبھی غلاف میں تو کبھی باہر ہوں گی، جنگ کے شعلے بھڑک رہے ہوں گے، ایک حکومت دن کی ابتدا میں تشکیل پائے گی اور آخری روز میں زوال پذیر ہو جائے گی، یعنی کہ گر جائے گی۔ امام زمانہ کے ظہور سے قبل ظالم حکومتیں ناتواں ہو جائیں گی اور یہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی عالمی حکومت کے قیام کا مقدمہ ہوگا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں اسلام اور قرآن کا صرف نام باقی رہ جائے گا۔ مسلمان صرف نام نہاد مسلمان ہوں گے۔ مسجدیں اس وقت ارشاد و موعظہ کی جگہ نہیں رہ جائیں گی۔ اس زمانے کے فقہ روئے زمین کے بدترین فقہ ہوں گے۔ دین کا معمولی اور بے ارزش چیزوں کے مقابل معاوضہ ہوگا۔ اسلام سب سے اچھا اور غالب دین ہے جو انسان کی دینی اور دنیاوی سعادت کا ضامن ہے، لیکن جو چیز قابل اہمیت ہے وہ اسلام اور قرآن کے حکام پر عمل کرنا ہے۔ آخری زمانے میں ہر چیز برعکس ہوگی، یعنی اسلام کا صرف نام رہ جائے گا۔ قرآن معاشرے میں موجود ہوگا لیکن تنہا تحریر ہوگی جو اوراق پر پائی جائے گی، اور مسلمان بس نام کے مسلمان رہ جائیں گے۔ اسلام کی کوئی علامت نہیں پائی جائے گی۔ رسول خدا فرماتے ہیں، میری امت پر ایسا وقت آنے والا ہے کہ صرف اسلام کا نام ہوگا
اور قرآن کا نقش و تحریر کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا، صرف مسلمان پکارے جائیں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، عنقریب وہ زمانہ آئے گا کہ لوگ خدا کو نہیں پہچانیں گے اور توحید کے معنی نہیں جانیں گے، پھر دجال خروج کرے گا۔ مسجد اللہ تعالیٰ کی عبادت اور تبلیغ دین لوگوں کی ہدایت و ارشاد کی جگہ ہے۔ صدر اسلام میں حکومت کے اہم کام بھی مسجد میں انجام دیے جاتے تھے۔ جہاد کا پروگرام مسجد میں بنتا تھا اور انسان مسجد سے معراج پر گیا، لیکن آخری زمانے میں مسجدیں اپنی اہمیت کھو بیٹھیں گی اور دینی رہنمائی اور ہدایت و تعلیم کے بجائے مسجدوں کی تعداد اور خوبصورتیوں میں اضافہ ہوگا، جبکہ مساجد مومنین سے خالی ہوں گی۔ رسول خدا فرماتے ہیں، اس زمانے میں مسجدیں خوبصورت ہوں گی لیکن ہدایت و ارشاد کی کوئی خبر نہیں ہوگی۔ آخری زمانے کی علامتوں میں ایک علامت یہ بھی ہے کہ لوگ دین سے خارج ہو جائیں گے۔ آخری زمانے میں دین معمولی اور گھٹیا قیمت پر فروخت کیا جائے گا، اور جو لوگ صبح مومن تھے ظہر کے بعد کافر ہو جائیں گے۔ میرے محترم عزیز دوستو، اگر موجودہ حالات کو دیکھا جائے، موجودہ حالات کو پرکھا جائے تو شاید وہ تمام نشانیاں مکمل ہو چکی ہیں جو امام زمانہ کے ظہور کے لیے بیان کی گئی تھیں۔ آج ہماری حکومتیں دیکھ لیں، آج ہمارے حکمران دیکھ لیں، آج ہماری مسجدیں دیکھ لیں، آج ہمارے علماء دیکھ لیں، آج ہم اپنے آپ کو اگر دیکھ لیں، اپنے گھروں کو دیکھ لیں، تو شاید وہ تمام نشانیاں مکمل ہو چکی ہیں اور عنقریب امام مہدی کا ظہور ہونے والا ہے۔